بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ GCIL کے پلیٹ فارم سے میں محمد عاصم مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ادارہ المورد کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ المورد ادارہ اصل میں ہے کیا؟ ہم آج اس پروگرام میں نہ اس ادارے کی کوئی حمایت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ ہی کوئی تردید پیش نظر ہے، بلکہ کچھ سادہ نوعیت کے سوالات ہیں کہ یہ ادارہ اصل میں کیا ہے۔ یہ محض ایک تعلیمی ادارہ ہے، یہ ایک باقاعدہ مدرسہ فکر ہے، ایک تجدیدی تحریک ہے، یا بر صغیر میں پیدا ہونے والی قرآن کو مرکز نگاہ بنا کر ایک سنجیدہ علمی بیداری کی ایک کاوش؟ ان میں سے یہ کیا چیز ہے؟ آج اسی قسم کے سوالات ہمارے اس پروگرام کے موضوع رہیں گے، اور اس ادارے نے جو بھی کام کیا ہے اب تک، اس میں یہ سوال سب سے بنیادی پیدا ہوتا ہے کہ دین میں قرآن و سنت کو اصل ماخذ بنا کر کیسے غور کیا جائے، اور اس کے بعد حدیث، فقہ، اجتہاد، اجماع، ان سب چیزوں کی حدود کو کیسے متعین کیا جائے، اور ان کا اصل ماخذ یعنی کہ قرآن و سنت کے ساتھ باہمی تعلق کیسے استوار کیا جائے۔ یہ سارے پروسیس کے دوران ایک ذہن کے اندر جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کا اعانت دارانہ جواب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ دراصل المورد بحیثیت ادارہ بذات خود ان تمام سوالات کا ایک منظم جواب ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں یا ایک نظر دوڑائیں تو یہ مولانا حمید الدین فراہی کے قرآنی منہج، امین احسن اصلاحی کے تفسیری روایت، اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک مرتب فکر کے طور پر نمودار ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں آج دو شخصیات ہمارے پاس حاضر ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے ہم اسی نوعیت کے چند سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس پر اپنا تبصرہ فرمائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کی عنایت ہے۔ دوسری شخصیت جو ہمارے پاس ہے وہ سید منظور الحسن صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنے کا۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ المورد کا آغاز تو باقاعدہ ایک تعلیمی ادارے کے طور پر ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اب ایک باقاعدہ فکری رجحان کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلا سوال جو نیچرلی ذہن میں آتا ہے کہ یہ المورد اصل میں کیا ہے؟ یہ کیا محض ایک علمی ادارہ ہے، یا کوئی تحریک ہے، یا یہ محض غامدی صاحب کے افکار کے ابلاغ کا، نشر و اشاعت کا ایک محض پلیٹ فارم ہے؟ تو آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، المورد بطور ادارے کے اس کا قیام کب اور کس پس منظر میں یا کس سوچ سے ہوا، اور پھر وہ کن مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج کہاں کھڑا ہے، اس پہ میرے خیال میں زیادہ تفصیل سے یا بہتر شاہ صاحب بتا سکیں گے، کیونکہ میں تو بہت شروع سے ادارے کے معاملات میں یا اس کے سیٹ اپ میں شامل نہیں رہا۔ میں تو بہت بعد میں جب یہ ادارہ ایک طرح سے بن چکا تھا اور اس میں کئی طرح کی سرگرمیاں جاری تھیں، میں اس وقت منسلک ہوا۔ لیکن جس فکر کے ساتھ یہ ادارہ نسبت رکھتا ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اصلاحی سے جو سفر شروع ہوا تھا دین پر غور کرنے کا، قرآن مجید کو مرکز بنا کر، تو اس کے دو مرحلے تو اس سے پہلے طے ہو چکے تھے۔ مولانا فرائی کا کام جتنا وہ اپنی زندگی میں کر سکے وہ مکمل ہو چکا تھا، اور اس پر مبنی پھر مولانا اصلاحی نے جو بنیادی طور پر تفسیر کا کام کیا، یہ دو مرحلے تو پس منظر میں موجود تھے۔ اس کے بعد غامدی صاحب نے بنیادی طور پر تو اپنی ذاتی حیثیت میں
ایک طالب علم کے طور پر یا ایک عالم کے طور پر یہ محسوس کیا کہ اس دینی فکر کو یا اس فکری روایت کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے طور پر کام کیا، جس میں اس کام کو بھی آگے بڑھایا، کئی پہلوؤں سے اس کا ایک جائزہ بھی لیا، کئی نئی پہلو اس میں شامل کیے۔ تو اصل میں تو فکری طور پر ان کے علمی کام کا ایک سمجھ لیں کہ مرکز ہے، جس میں مرکزی حیثیت انہی کو حاصل، یعنی مولانا فراہی یا مولانا اصلاحی کے کام کو بنیادی طور پر آگے بڑھانے کا کام وہ غامدی صاحب نے کیا۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے، کیونکہ میں بعد میں شامل ہوا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروع میں شاید یہ غامدی صاحب سے تلمذ رکھنے والے یا ان سے سیکھنے والے لوگوں کا ایک حلقہ تھا کہ غامدی صاحب ایک عالم ہیں، اس دینی فکر سے وابستہ ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو کچھ سیکھنے والے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے گئے، اور اسی نے پھر ایک تعلیمی ادارے کا شکل اختیار کر لی۔ غامدی صاحب نے جب اپنا کام جیسے جیسے فکری کام مکمل کیا، تو پھر اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ادارے کے اندر بھی اور پہلو تعلیمی ادارے سے آگے بڑھ کر وسعت آتی گئی۔ علمی پہلو بھی، دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی، فکری پہلو بھی، یہ چیزیں شامل ہوتی چلی گئی۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو چونکہ غامدی صاحب کے اپنے ہاں ایک دین کی تعبیر کا ایک پورا نظام وہ قائم ہو چکا ہے، اس کے نظام اصول فکر بن ہیں، چکا ہے۔ اطلاقی سطح پر وہ ہو چکا ہے، اس کے اہم نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ وہ فکری طور پر روایت سے، قدیم روایت سے، ماضی قریب کی روایت سے، ہم عصر روایت سے کہاں اس کے امتیازات ہیں، یہ کافی چیزیں نمایاں ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا بھر میں، طلباء بھی، اہل علم بھی، وہ اس سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس کی شکل وہ صرف ایک ادارے کی اس طرح نہیں رہی، اب وہ ایک طرح سے ایک تحریک کا ایک آپ کو منظر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جس میں فکر بھی ہو، تعلیم کا عمل بھی ہو رہا ہو، تحقیق تصنیف کا کام بھی ہو رہا ہو، ہم عصر مسائل پر ایک بیانیہ بھی موجود ہو۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ایک علمی دینی فکری تحریک زیادہ بن گئی ہے، ادارے جو ہیں وہ پھر اس تحریک کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ذرائع یا اس کے آلات میں۔ یہاں میں سید صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ دو چیزیں، ایک علمی ادارہ اور فکری تحریک، دونوں پہلو اس میں پائے جاتے ہیں۔ آپ چونکہ پہلے سے منسلک ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ غالب کون سا ہے آپ کے خیال سے اب؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک عمار صاحب نے اس کو جو اس کا پرسپیکٹو بنتا ہے، خاص طور پر پس منظر بنتا ہے، اور جس کو آپ کہیے کہ ایک خارج کی نظر سے اس ادارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ادارہ نظر آتا ہے تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اس کے پس منظر میں حمید الدین فراہی صاحب کھڑے ہیں، اسی طرح مولانا اصلاحی صاحب اسی تسلسل میں کھڑے ہیں، پھر غامدی صاحب آتے ہیں۔ تو جو اس کا ویو بنتا ہے اس ادارے کا، وہ تو انہی کے کام کے ارد گرد گھومتا ہوا بنتا ہے، لیکن خود ادارہ جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یا اس ادارے کے جو حاملین ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو وہ کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک آپ نے دو الفاظ بول دیے کہ اس کو ادارہ کہنا چاہیے یا تحریک کہنا چاہیے، تو عمار صاحب نے واضح کر دیا کہ ادارہ اس پہلو سے، یہ اس کی ابتدا تو ایک ادارے سے ہوئی تھی، لیکن ایک شکل یہ تحریک کی اختیار کر گیا، بالکل ٹھیک کہا۔ لیکن اس میں جیسے غامدی صاحب اس کو پریزنٹ کرتے ہیں عام طور پر، تو زیادہ تر وہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دعوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کو آپ ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پہلو سے یہ ادارہ بھی ہے، اس کو آپ تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پہلو سے یہ تحریک بھی ہے، کیونکہ یہ اپنے کچھ اہداف مقاصد بھی رکھتا ہے، لیکن اصل میں حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دعوت ہے، دین کی دعوت ہے۔ اس کے حاملین اس کو دین کی دعوت کا ایک کام کہہ کر بیان کرتے ہیں، اور اسی جگہ سے اس کو کرتے ہیں، یعنی ادارہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، تحریک بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل میں مقصد یہ ہے جو اس کے حاملین اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہی ہے دین کو بے کم و کاست طریقے سے انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے، اس کی شرح کی جائے، اس کو پہنچایا جائے۔ پہنچانے کا جو کام ہے اس کے لیے جو بھی لوازم، جو بھی ضروریات ہیں ان کا پورا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے پوری جو ضرورتیں ہیں ان کو ہر لحاظ سے پورا کیا جائے، لیکن
یہ اپنی حقیقت میں دعوت ہے، اور اس کا تعلق اس جگہ سے ہے کہ اپنی معذرت کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے. یعنی بحیثیت عالم دین مولانا اصلاحی کی کیا ذمہ داری ہے، غامدی صاحب کی ذمہ داری کیا ہے، عمار صاحب یا باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہے نا کہ اصل میں وہ دین کو سمجھیں اور دین کا ابلاغ کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں جو اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی دعوت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تحریک اور ادارے کے بجائے دعوت کے عنوان سے بیان کرنا زیادہ مفید ہے. تو کیا اگر یہ کہا جائے، آپ دونوں حضرات اتفاق کریں گے کہ اصلاً تو یہ دعوت تھی، دین کی دعوت، ادارہ یا تحریک، یہ دونوں پہلو نتیجتاً اس کے اندر شامل ہو گئے، یہ ٹھیک ہے؟ ادارہ بھی ایک ضرورت تھی، اور تحریک کی شکل تو یہ اس لیے اختیار کر گئی کہ اس نے کچھ نئی چیزیں معاشرے کے سامنے رکھ دی ہیں، دین پر غور و خوض کے نئے اصول. اس کی تنقید کی ایسی ضرورت نہیں ہے. یعنی ادارہ تحریک بھی ہوتا ہے، تحریک ادارہ بھی ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں دعوت بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ دونوں، ان تینوں الفاظ میں تحریک، دعوت، ادارہ، آپس میں ہم آہنگی بھی موجود ہے اور ایک طرح کا تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے. تو فوکس کس کو کرنا چاہیے؟ میرا احساس یہ ہے کہ اس کے لیے جو اصل کام ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. آپ کی بات سمجھ آ گئی. تو لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تیسری بات شروع میں کہی گئی تھی اس کو آپ دونوں حضرات ریفیوٹ کریں گے کہ یہ غامدی صاحب کی فکر کے ابلاغ کا، نشر و اشاعت کا محض کوئی پلیٹ فارم نہیں. ایسا ہی ہے نا، اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں، یہ دونوں باتیں متعارض تو نہیں ہیں. کہ دیکھیں نا، فکر غامدی تو اصل میں دین کے فہم ہی کا ایک عمل ہے نا. تو یعنی یہ ادارہ دین، بنیادی طور پر تو قرآن مجید نے جو ذمہ داری بتائی ہے نا کہ کچھ لوگ ہوں جو لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، کام تو اصل میں یہ دو ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو دین میں گہرا فہم حاصل کریں اور اس کے بعد انذار کریں. تو یہ دعوت، تحریک، یہ سارے انذار کی، تعلیم، تبلیغ، انذار کی شکلیں ہیں. تو سارے ان اہل علم نے مولانا فراہی سے لے کر غامدی صاحب تک پہلا کام کیا، لیتفقہوا فی الدین، اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے انذار کے لیے، اس کے ابلاغ کے لیے مختلف پلیٹ فارمز بنائے جا سکتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کی جا سکتے ہیں. تو غامدی صاحب نے ایک ادارہ قائم کر لیا. تو اب بنیادی طور پر تو یہ غامدی صاحب نے جیسے دین کو سمجھا ہے، یہ ان سے دین سیکھنے والے اور ان کے نتائج فکر پر غور کر کے اس سے مجموعی طور پر اتفاق کرنے والے لوگوں کا ایک پلیٹ فارم ہے. تو ان دونوں باتوں میں میرے خیال میں کوئی تعارض نہیں ہے. اصلاً تو دین کا فہم مقصود ہے، لیکن دین کے فہم کی خاص روایت قائم ہوئی ہے مولانا فراہی سے، جس کو غامدی صاحب نے آگے بڑھایا ہے، جسے ہم مدرسہ فراہی سے تعبیر کرتے ہیں. تو چونکہ اس فہم یا اس تعبیر کو یہ اس ادارے کے یا اس پلیٹ فارم کے متعلق درست سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے اسی کا ابلاغ کرتے ہیں. المورد کے قیام کی یا اس مدرسہ فکر کے قیام کی ضرورت کیا اس لیے پیش آئی کہ روایتی مذہبی فکر میں آزادانہ غور و خوض، تدبر اور اس کی گنجائش کافی حد تک کم ہو گئی تھی، یا یہ تھا کہ نئے ذہنوں میں سوالات جو پیدا ہوتے تھے، کیا ان کی حوصلہ شکنی اس کا سبب بنی، یا ایک تیسرا پہلو بھی ہے؟ حدیث، فقہ، اجتہاد، اجماع، قیاس، ان سب کا باہمی ربط اور ان کو قرآن و سنت کو اصل مانتے ہوئے ان کے ساتھ جوڑنے کی جو کوشش ہے، اس کے نتیجے میں جو سوالات پیدا ہوئے، کیا وہ اس مکتب فکر کے موجب کا محرک بنے؟ تو دیکھیں، میرے فہم کے مطابق بنیادی ضرورت جو محسوس ہوئی مولانا فراہی کو، وہ تو ان تینوں باتیں آپ نے بتائی ہیں، وہ اس میں ثانوی چیزیں ہیں. تیسری بات بھی ثانوی ہے. جی، جو کیونکہ مجھے میرے سامنے جو ان کا اپنا بیان ہے یا اس کی تفصیل ہے، اس کے لحاظ سے وہ تیسری چیز بھی ثانوی ہے یا اس کا ایک نتیجے میں آپ گن سکتے ہیں. تو مولانا فراہی نے جس وقت غور و فکر کا کام شروع کیا تو اس وقت تک یہ جو
جمود والا معاملہ یا سوالات نہ اٹھا سکنے کی کیفیت، یہ اس طرح نہیں رہی تھی جیسے آپ کو 150-200 سال پہلے دکھائی دیتی ہے. یعنی ایک دور میں تو یہاں حنفی فقہ بہت غالب تھی، اور اس سے ہٹ کر جزوی فقہی معاملات میں بھی کوئی مختلف رائے قائم کرنا یہ مشکل تھا. اب دیکھنا شاہ ولی اللہ جیسا آدمی جو ہے وہ ان کی تحقیق بہت سے فقہی مسائل میں، خاص طور پہ نماز وغیرہ میں وہ مختلف تھی. وہ شافعی موقف کو درست سمجھتے، لیکن کہتے ہیں میں پڑھتا نماز ماحول کے مطابق حنفی طریقے میں تاکہ لوگوں میں ایک تشویش نہ ہو. تو مولانا فرائی تک آتے آتے تو صورتحال بہت بہتر ہو چکی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اب آزادانہ غور کرنے والے لوگ نہیں تھے یا سوال اٹھانا مشکل تھا. یہ تو بنیادی وجہ نہیں تھی. تو مولانا جو بات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ دین پر غور کرنے یا اس کو سمجھنے کا سارا جو بھی عمل ہے وہ اس کا مرکز قرآن نہیں ہے. تو مولانا کے لیے قرآن کی طرف متوجہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ دین کا مرکز اصل تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا نا، تو دین کے فہم کا اور سارے جتنے علوم ہیں ان کا مرکز قرآن کو ہونا چاہیے. ان میں جو بھی مباحث ہیں یا اختلافات ہیں یا تفصیلات ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے سرا ہمارے پاس قرآن سے ہونا چاہیے. لیکن علوم کے انبار میں اور مکاتب فکر کے ہجوم میں یہ سرا کہیں چھوٹ گیا. تو بات اصل میں تو فراہی مکتب فکر کے وجود میں آنے یا ایک الگ انداز فکر کے قائم کرنے کا وہ یہ تھا کہ ساری چیزوں کا مرکزیت قرآن، احادیث کا بھی، تفسیر کا بھی، ساری چیزوں کا، سارے علوم کا مرکز دوبارہ قرآن کو بنائے. اس لیے مولانا کا تو سارا کام اس پر ہے کہ وہ قرآن کو اگر مرکز بنایا جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا چیزیں چاہیے، کون سی چیزیں جن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ قرآن ہمیں ان علوم میں یا ان دائروں میں ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دے رہا اور ہمیں اور طریقوں سے چیزیں حل کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں ابتدا تو بات یہاں سے شروع ہوئی. وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے جب اس نے تفصیلی شکل اختیار کی ہے، اطلاقات میں گئی ہے، تو پھر یہ سوالات پیدا ہوئے، اجماع، روایت، تقلید وغیرہ. پھر ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دینے پڑے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو مرکز بنا کے اور یہ جو اصول ہیں قرآن کے فہم کے ان کے مطابق غور کرتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو کیسے ایڈریس کریں. اگر اجماع کچھ اور کہہ رہا ہے، اگر فقہی مذاہب کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، احادیث اگر کچھ اور مفہوم بیان کر رہی ہیں، تو یہ سوالات اصل میں اس کام کے ضمن میں یا اس کے نتیجے میں سامنے آتے رہے اور ان کو پھر ایڈریس کرنا پڑا. جی منظور صاحب، میں نے 3 پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھے تھے. انہوں نے تینوں کو ہی کہا کہ یہ کوئی بھی اس سے مرکزی نقطہ نہیں رہا، نہ یہ کہ آزادانہ غور و فکر پہ کوئی قدغن تھی، نہ یہ کہ سوالات اٹھانے پر کوئی پابندی تھی یا حوصلہ چکنی کا کوئی معاملہ تھا، نہ ہی یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ قرآن و سنت اور حدیث کے باہمی تعلق پر اثر نور غور کیا جائے. تاہم یہ ثانوی حیثیت میں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھے، لیکن بیسیکلی انہوں نے کہا کہ اصل پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن کو مرکز نگاہ بنایا جائے امام حمید الدین فراہی کے نزدیک. اب آپ اس پر کیا کہیں؟ بالکل ٹھیک عمار صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس فکر کی ابتدا دیکھیں یا المورد کی ابتدا ایک طریقے سے دیکھیں اپنے فکری پس منظر کے لحاظ سے، تو اسی جگہ سے بنتی ہے جس کو عمار صاحب نے بڑی خوبی سے بیان کر دیا ہے. اس کو اگر ہم ایڈ کریں، یعنی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں تو ایڈ یہ کروں گا کہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ تدبر قرآن تفسیر کی صورت میں ایک مکمل کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے 9 جلدوں میں. اور اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ ہوتا ہے کہ غامدی صاحب اس کام کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. ان کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے جو خصوصاً ان کا کام ہے میزان کے پہلو سے، ان کی کتاب میزان ہے جو پورے اسلام کو بیان کرتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا قرآن مجید کی شرح کا، تفسیر کا پہلو، اور پورے فکر کے اندر قرآن مجید کو ایک مرکزی حیثیت دینے کا پہلو، جس کو فراہی صاحب نے اٹھایا اور جس کو اصلاحی صاحب نے ایک طرح سے اسٹیبلش کر کے دکھا دیا. لیکن اس کے بعد غامدی صاحب نے اس پورے کانٹینٹ کو جو قرآن مجید کی صورت میں موجود تھا، جو سنت کی صورت میں موجود تھا اور جو حدیث کی صورت میں بھی موجود تھا،
اس سارے کو کس طرح ایک لائن میں ترتیب دیا ہے اور پھر اسلام کے نام سے ایک پوری پریزنٹیشن دی ہے۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے کے زمانے میں اگر ہم جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست مختلف ہے، معیشت مختلف ہے، معاشرت مختلف ہے، دنیا کے جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں، جہاد کیا ہوتا ہے، اس کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں آج کے زمانے سے یا بعد میں جو ڈیولپ ہوا اس سے مختلف ہیں۔ جو مسائل درپیش ہو گئے، یعنی مثال کے طور پر قومی ریاستوں کا وجود پذیر ہو جانا، اسی طرح جمہوری اقدار کا ڈیولپ ہو جانا، اسی طرح جو جہاد ہے اس کو تیر و تفنگ سے، تلوار سے نکل کر توپوں میں اور اسی طرح بمباری کی صورت میں داخل ہو جانا، اس ساری چیزوں نے جو تبدیلی پیدا کی۔ اسی طرح معاشرتی سطح پر جو حجاب کے پہلو سے ہم دیکھ سکتے ہیں یا فقہ اور قانون کے پہلو سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو بے شمار ایسے نئے سوالات، نئے اشکالات پیدا ہوئے جس نے ایک طریقے سے اسلام کو چیلنج پیش کر دیا۔ وہ چیلنج کیا تھا؟ وہ چیلنج یہ تھا کہ کیا اسلام دور جدید کے اندر ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ اسلام ضروری بھی ہے آج کے لیے یا نہیں ہے، اس کو ایک ماضی کا قصہ سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے یا پرانی کتاب سمجھ کر اس کو بند کر دینا چاہیے یا محض اخلاقیات کی چند نصیحتیں سمجھ کر اس کو اسی حد تک قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ بعض بڑے سوالات تھے جو دور جدید کی ترقی یا تبدیلی کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کو اگر کسی نے فیس کیا ہے، یعنی بنیاد تو وہی ہے، قرآن مجید ہے، دین ہے، اس کو اگر کسی نے فیس کیا ہے، کسی ادارے نے یا کسی فکر نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مدرسہ فراہی ہے۔ اس نے دور جدید کے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام اشکالات یا سوالات یا اعتراضات کو فیس کرتے ہوئے ان کے جوابات پیش کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اسلام جتنا آج سے 1400 سال پہلے ضروری تھا، جتنا آج سے 1400 سال پہلے ریلیونٹ تھا، اتنا ہی ضروری آج بھی ہے، اتنا ہی انسان کی ضرورت آج بھی ہے، خواہ وہ اس کی انفرادی ضرورت ہو، خواہ وہ اس کی اجتماعی ضرورت ہو۔ مدرسہ فراہی کی یہ روایت جس میں مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی صاحب کا جو فکری تسلسل ہے، یہ ایک چین ہے جو تینوں اشخاص پر پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا جو بھی علمی دریافت ہے، اگر اس کو آپ کسی ایک چیز میں سمیٹیں ان میں سے، تو وہ کیا ہوگی؟ کیا یہ نظم قرآن ہے جو بنیادی دریافت ہے مدرسہ فراہی کی، یا قرآن کی حیثیت بطور میزان اور فرقان جس کو اجاگر کیا اس مدرسہ فکر نے، یا سنت کی نئی تعریف یا سنت کی باقاعدہ تعریف اور تعین، یا یہ تھا، یا پھر دینی استدلال کو قرآن و سنت کے ساتھ اصل جوڑنا؟ ان چاروں پانچوں نکات میں سے کس کو آپ مرکزی حیثیت دیں گے مدرسہ فراہی کے ڈاکٹر مار صاحب؟ ابھی ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ قرآن دین میں میزان اور فرقان ہے، باقی سارے نکات وہ اس سے خود بخود نکل آتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کو میزان مان کر جب غور کیا تو نظم وہاں سے دریافت ہوا ہے، ایسی؟ یعنی نظم قرآن تو اصل میں قرآن کو سمجھنے یا اس سے رہنمائی دینے کے اصولوں میں ایک اصول ہے نا، کہ ہم نے اگر قرآن کو میزان ماننا ہے، قرآن سے رہنمائی دینی ہے، تو قرآن رہنمائی ہمیں جو دیتا ہے اس کے لیے ہمیں جن علمی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک بڑا بنیادی اصول نظم ہے۔ قرآن جو ہے وہ ایک متفرق قسم کے مضامین جمع نہیں کر دیے گئے، بلکہ وہ ایک نظم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو اس کا ایک پہلو ہے یا اس کی ایک فرع، جیسے اللہ پر ایمان کی ایک فرع ہے نا تقدیر، تو اس طرح قرآن دین میں مرکز ہے، میزان ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ نظم اس کو سمجھنے کا ایک اصول ہے۔ سنت اور قرآن کا تعلق کیا بنتا ہے، یہ اس سے پیدا ہونے والا ایک سوال ہے۔ حدیث کا ریلیشن کیسے قائم ہوگا، یہ اس سے پیدا ہونے والا ایک سوال ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں ان میں ہم بحث کا یا سوال کا سرا ہم قرآن کے ساتھ لا کے جوڑیں گے اور یہاں سے ہم طے کریں گے، یہ سارے اس کے لوازم ہیں یا اس کے نتائج ہیں۔ بنیادی بات تو وہی ہے۔ جی منظور صاحب، کہ نظم قرآن وہ ایک ضمنی چیز ہے جو قرآن فہمی کے اصول کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اصلاً قرآن کی جو حیثیت میزان کے طور پر ہے، اصل اس کا جوہر اس مدرسہ فکر کا یہی ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟
ابھی تھوڑا عرصہ پہلے استاد گرامی غامدی صاحب تشریف لائے تھے انڈونیشیا، تو میں بھی وہاں گیا اور وہاں ہم احباب کی ایک نشست تھی، کچھ اور ان کے تلامذہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے ادراہ تفنن کہہ لیجئے یا برائے گفتگو کہہ لیجئے ایک سوال کیا، وہ یہی سوال تھا جو آپ نے رکھا ہے کہ مدرسہ فراہی کا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے، تو میری جب باری آئی تو میں نے بھی جو جواب دینا تھا وہ جواب دیا، لیکن جواب وہ کون سا تھا؟ وہ جواب وہی تھا جو عمار صاحب نے دیا۔ وہ اصل میں یہی ہے کہ قرآن مجید میزان ہے، قرآن مجید فرقان ہے، تو قرآن مجید کا میزان اور فرقان ہونا ہی اصل میں اس فکر کا، مدرسہ فراہی کا بنیادی امتیاز ہے۔ یہی تفریق کرتا ہے، فارق کرتا ہے باقی جو افکار ہیں مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور استاذ نے اس کی تائید فرمائی۔ جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، یہی بات بنتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدرسہ فراہی پر اور بالخصوص جناب جاوید احمد غامدی صاحب پر یہ اعتراض بالعموم کیا جاتا ہے کہ وہ روایت سے انہوں نے انقطاع اختیار کیا ہے، جبکہ جو حاملین ہیں اس مدرسہ فراہی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، روایت میں سے کوئی انقطاع نہیں کیا، انہوں نے روایت کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کی اصولی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں؟ اصل میں اس میں اہم بات ہے کہ آپ روایت کس کو کہہ رہے ہیں، روایت کا تصور آپ کے ہاں کیا ہے، آپ کس چیز کو روایت کہہ رہے ہیں، اس سے یہ طے ہوگا۔ تو مثال کے طور پر جو معترضین ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ یا آپ کا جو فہم قرآن کا طریقہ ہے یا قرآن اور سنت کے تعلق کو سمجھنے کا طریقہ روایت سے مختلف ہے، تو ان کے یہاں ایک اپنا تصور ہے نا روایت کا، تو اگر اس کو وہ درست اور معیاری تصور مانتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ روایت سے منحرف ہیں۔ تو میں روایت کے طالب علم کے طور پر میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو مین اسٹریم روایت ہے اس میں دینی مصادر کے متعلق جو ایک چیز متفقہ ہے، قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے، احادیث ہیں، اور ان سب سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ یہ روایت کا ایک متفق اصول ہے۔ تو ان تینوں کو مصدر ماننے میں اور ان تینوں سے ہم نے دین سمجھنا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید مرکز ہے اور اصل ہے، اور سنت اور حدیث یہ اس کی فرع ہے۔ اب اس کی تفہیم کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ بات بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اچھا، مصادر کے باہمی تعلق کی تفہیم میں آپ مختلف علمی طریقے اختیار کر سکتے ہیں، اور جزیات میں، فروع میں آپ رائے بھی مختلف رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہماری روایت کا حصہ ہے۔ تو مجھے تو ان تینوں پہلوؤں سے یہ اعتراض بہت وزنی نہیں لگتا کہ روایت کے جو مسلمات ہیں یا روایت کا ایک جو بڑا ایک فریم ورک ہے اس سے کوئی انحراف ہوا۔ یعنی کہ روایت کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک متبادل کاوش ہے غامدی صاحب کی یا پورے مدرسے کی۔ یہ مولانا فراہی سے تو عمل شروع ہو گیا نا، غامدی صاحب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خاص انداز میں کلمینیشن کو پہنچ گیا۔ تو میں نے تینوں پہلو عرض کیے، دین کے یہ مصادر ہیں، ان کے مابین یہ ایک ترتیب ہے، اور اس کو سمجھنے میں آپ استدلال کی بنیاد پر، علمی اصولوں کی بنیاد پر مختلف ایک انٹرپریٹیشن یا رائے پیش کر سکتے۔ یہ تینوں چیزیں تو ہماری روایت کا حصہ رہی ہیں۔ تو منظور صاحب، آپ اس اعتراض کا کیا جواب دیں گے کہ غامدی صاحب روایت سے ہٹ کر، روایت سے کٹ کر ایک نئی تعبیر پیش کرتے ہیں، بلکہ پورے مدرسہ پر یہ اعتراض بالعموم ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ عمار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کو اس تناظر میں جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس تناظر میں کیا جاتا ہے کہ جو اسلام کا تصور، دین کا تصور عموماً نظر آتا ہے ہمارے فقہا کے تناظر میں، یا عام طور پر جس دین کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بعض جو اس کے نتائج ہیں یا بعض اطلاقات ہیں، چونکہ یہ مدرسہ بعض پہلوؤں سے اس سے اختلاف رکھتا ہے،
تو اس سے یہ تاثر لے لیا جاتا ہے کہ شاید یہ انحراف کی جگہ پر کھڑا ہے یا مختلف جگہ پر کھڑا ہے۔ خود صاحب فکر علماء جتنے بھی ہیں، تینوں اس چین کے جو علماء ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ روایت کے اندر کھڑے ہو کر ہی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو خاص طور پر اگر ہم اس کو متعین کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ صاحب میزان نے، حامدی صاحب نے، خود میزان کے آغاز میں ایک طرح سے اکنالج کر لیا ہے اس روایت کو، اس ٹریڈیشن کو، مسلمانوں کی جو ٹریڈیشن ہے، جو دینی ٹریڈیشن ہے، اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دین، یعنی قرآن و سنت سے ملا ہوا یہ دین جو ہے وہ صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے ملا ہے، ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں مسلمانوں کا اجماع ہے جو اس دین کی چین قائم کرتا ہے، جو دین کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ وہ روایت اگر ہم کاٹ دیتے ہیں، اس چین کو اگر ہم توڑ دیتے ہیں، تو گویا کہ دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے روایت سے تو کٹا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک دو موقعوں پر استاد سے اس موضوع پر گفتگو بھی ہوتی رہی، تو وہ تو اس کو بہت سختی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا، جب میں نے تھوڑا سا کہا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم جو دین کی بات ہے اس کو آج کے زمانے سے شروع کیوں نہیں کر سکتے، تفسیر کو آج سے شروع کیوں نہیں کر سکتے، دین کی تفہیم کو آج سے کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ تو انہوں نے بڑی تنبیہ کرتے ہوئے بہت سختی کے ساتھ یہ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ اصل میں جو ہمارے پیچھے سابقہ علماء ہیں ان کے کندھے ہوتے ہیں جن پر ہم کھڑے ہو کر کچھ کام کر پاتے ہیں۔ ان کندھوں کو اگر نکال دیا جائے تو ہمیں وہیں سے کام شروع کرنا پڑے گا جہاں سے مثال کے طور پر امام شافعی نے کام شروع کیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ روایت سے کاٹنے کا تو کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی علم، خواہ وہ مذہبیات کا علم ہو، خواہ وہ سائنس کا علم ہو، خواہ وہ ادب کا علم ہو، کوئی بھی علم اپنی ٹریڈیشن سے الگ ہو کر سروائیو کر ہی نہیں سکتا، آگے چل ہی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن سے ہم نہیں شروع کریں گے، پیچھے نیوٹن کی طرف جانا پڑے گا، اس سے پیچھے جانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمارے علم کے اندر بھی اگر ہم روایت کو کاٹ دیں گے تو اصل میں وہ ناطہ کٹ جائے گا، وہ رشتہ کٹ جائے گا جس سے ہمیں دین مل رہا ہے، وہ مسلمانوں کے اجماع سے مل رہا ہے۔ نہیں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دونوں حضرات باری باری روشنی ڈالیے کہ ٹھیک ہے یہ اعتراض غلط ہے، مدرسہ فراہی کے تمام علماء اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جب میدان کی شکل میں یہ فکر اب کافی منظم ہو کر سامنے آ گئی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو جب تعین سنت کو لے لیجئے یا قرآن فہمی کے اصول کو لے لیجئے، میدان میں تینوں ابواب ہیں، مبادی تدبر سنت، تدبر حدیث اور تدبر قرآن۔ یہ اپنے آپ میں فی نفسی ہی کیا نئے اصول و مبادی نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ تو ان کے بالکل یکسر مختلف اور نئے ہونے کے باوجود اس اعتراض کو ہم کیسے ریفیوٹ کر سکتے ہیں کہ روایت سے نہیں کٹے؟ کیونکہ یہ تینوں جو میں نے نام لیے ہیں، جو میدان میں غامدی صاحب نے لکھ دیے ہیں، ان کی کوئی اساس ہمیں کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آتی، مضبوط اساس روایت میں۔ تو اس روایت میں پھر کوئی نیا اصول داخل کر دیا ہے، اس کے باوجود روایت کے اندر ہی ہیں، یہ چیز ایک عام ذہن کے لیے تھوڑی سی پریشان کن ہے۔ اس کو کیسے آپ ریزالو کریں گے؟ دیکھیے، روایت سے مختلف ہونے کا مطلب مختلف سطحوں پر اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ تو ایک عام مسلمان ہے تو اس کے ہاں تو روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ماحول میں کھڑا ہے اور وہاں پر دین کو جیسے سمجھا اور اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ روایت۔ عام مسلمان کے جو غور نہ کرنا چاہتا ہو یا اس کو اس کا احساس ہو، اس کے لیے تو توحش کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں جو چیزیں اس نے سیکھی ہوئی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ کسی علمی سورس سے سیکھی ہوں، وہ جو ایک چلن یا ایک رواج ہے یا جو ماحول ہے وہیں سے سیکھی ہوگی، تو وہ اس سے مختلف بات آپ کہیں گے یا اس کے سامنے آئے گی تو وہ سمجھے گا کہ یہ روایت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اچھا، اہل علم کے ہاں جب آپ آتے ہیں تو اہل علم، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی بھی اہل علم ہمارے یہاں ماحول میں عام طور پر وہ انڈیپینڈنٹلی اور براہ راست مصادر سے غور کرنے والے اہل علم نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر ہوتے ہیں بیچ بیچ میں، لیکن
بنیادی طور پر اکثریت اہل علم کی وہ کسی نہ کسی تعبیری روایت سے وابستہ ہوتی ہے. کوئی حنفی روایت سے وابستہ ہوگا. ہندوستان میں آپ اگر دیکھیں تو وہ تعبیر دین کی جو حنفی روایت ہے اس سے وابستہ ہوگا. شاہ ولی اللہ سے آگے آ جائیں تو آپ کو یہاں ایک اہل حدیث جو تعبیر دین ہے وہ سانچہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو اہل علم ایک خاص تعبیری سانچے سے یا اس سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اس کو معیار مان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس سانچے سے مختلف کوئی بات کہی جا رہی ہے تو ان کے نزدیک وہ بھی روایت سے انحراف ہے. تو مثلا آپ دیکھیں نا کہ یہاں حنفی سانچہ غالب تھا تو اہل حدیث جو رجحان ہے وہ بہت آسانی سے اس کو ہضم نہیں کیا گیا، اس کو یہاں کی روایت سے انحراف ہی قرار دیا گیا. تو یہ اہل علم کی سطح ہوتی ہے. پھر ایک تیسری سطح ہوتی ہے وہ اہل علم جو ان تعبیری سانچوں سے یا ان ساختوں سے بھی اوپر اٹھ کر وہ براہ راست اصل مصادر پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ وہاں سے سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ روایت کو بھی ایک تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہاں کون سی فکری رو، کون سا فکری جو آپ کہہ لیں رجحان ہے وہ کیسے امت میں آگے بڑھا. تو اس طرح کے لوگ ظاہر ہے خال خال پیدا ہوتے ہیں. آپ اپنی تاریخ میں اگر دیکھیں تو 10 12 15 لوگ آپ کو اس سطح کے ملیں گے. آپ کے بہت قریبی زمانے میں آپ چلے جائیں تو آپ شاہ ولی اللہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سطح کے آدمی تھے. تو اس سطح کے آدمی جب وہ اصل مصادر کی روشنی میں ایک نیا سانچہ بنا کے پیش کرتا ہے اور پھر جو فکری دھارے چلے آ رہے ہوتے ہیں ان پر کوئی کمنٹ کرتا ہے یا ان پر تنقید کرتا ہے تو اس کو بھی ایک لحاظ سے روایت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. منظور صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں جو اصل مصادر کو اصل مان کر اثر نو غور کرتے ہیں وہ لازماً نتیجتاً کوئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو پہلے لوگوں نے بھی جو غور کر کے نتائج نکالے ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتی. لہذا ان سے اختلاف کی بنیاد پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روایت سے کٹ گئے. آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے اور اصل میں وہ انقطاع ہوتا نہیں ہے. اصل میں جب ہم کسی ایک نقطہ نظر کو یا ایک شخصیت کو مرکزی بنا کر اس کو اصل روایت یا اصل دین کہہ کر اس نقطہ نظر کو اصل بات یا اصل دین یا اصل روایت کہہ کر باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے تقابل میں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے انحراف ہے. مثال کے طور پر ہم حنفی نقطہ نظر کو یا امام ابو حنیفہ کو بنیاد بنائیں اور اس کے بعد دیکھنا شروع کر دیں ارد گرد میں تو پھر امام شافعی بھی ایک طریقے سے انحراف کی جگہ پر ہوں گے، پھر اہل حدیث بھی انحراف کی جگہ پر ہوں گے. تو یہ ایک غلطی ہم سب ہی کرتے ہیں. تو اس میں حقیقت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. تو حقیقت کیا ہے کہ اس امت میں کیا جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ابن تیمیہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، محدثین ہیں، اسی طرح دور حاضر میں شاہ ولی اللہ ہیں، ان سے پہلے امام غزالی ہیں. جتنے بھی لوگ آئے ہیں کیا مدرسہ فراہی یا غامدی صاحب یا فراہی صاحب یا اصلاحی صاحب اس لائن سے ہٹ کر کھڑے ہوئے ہیں جو وہ ایک عمومی لائن بنتی ہے، جو ایک بحیثیت مجموعی دین کو بیان کرنے کی لائن بنتی ہے، اس سے ہٹ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو واضح جواب ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. نہ یہ نقطہ نظر ہٹا ہوا ہے، نہ اہل حدیث ہٹے ہوئے ہیں، نہ احناف ہٹے ہوئے ہیں، نہ شوافع ہٹے ہوئے ہیں. لیکن اختلاف کو اگر ہم انحراف کی جگہ پر لے آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا ہی نقطہ نظر ٹھیک ہے، اس سے علاوہ جو کچھ ہے وہ اصل میں انحراف. ہمارا اگلا سوال یہ ہے سر کہ جب قرآن کو مرکزی حیثیت دے دی جاتی ہے، اس کو میدان قرار دے دیا جاتا ہے، فرقان قرار دے دیا جاتا ہے، تو نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ شریعت، فقہ، پہلے سے طے شدہ نتائج، دین کی سیاسی تعبیر اور اس طرح کی اور بہت سی تعبیرات جو پہلے سے رائج ہیں وہ عصر نو زیر غور آنے کی وجہ سے بدل جاتی ہیں، نتائج بدل جاتے ہیں. جو عام ذہن ہے، عام آدمی کا ذہن، وہ قرآن کی اس مرکزیت سے پیدا ہونے والے نتائج کو رائج دینی فکر کے لیے بہت بڑا خطرہ کیوں محسوس کرتا ہے؟ توحش جو ہے، میں نے تو بتایا نا، نئی چیز سے خاص طور پہ دین کے معاملے میں
توحش پیدا ہونا یہ فطری بھی ہے اور ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں جسٹیفائڈ بھی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں تو ہم حساسیت کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، صحیح بات ہے، بہت صحیح کہا۔ کہ ہم کوئی غلط بات نہ لے لیں، کسی غلط طرف نہ مڑ جائیں۔ اس کے ساتھ خاص طور پہ آپ کے سامنے جب ایسی مثالیں بھی ہوں کہ ہر دور میں، جدید دور میں خاص طور پر فی الواقع ایسی تعبیرات یا ایسے رجحانات پیدا بھی ہوئے ہیں جو انحراف کے دائرے میں آتے ہیں، وہ دین کا نقشہ بدل دیتے ہیں، دین کے بارے میں ہمارے بنیادی تصورات کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے توحش ہونا یا خطرہ محسوس کرنا یہ تو فطری ہے۔ عام آدمی کے لیے زیادہ فطری ہے، اس لیے کہ وہ تو اصل میں کھڑا ہی روایت میں ہوتا ہے، اس کا وہ اگر مصادر سے بھی یا سورسز سے بھی جڑا ہوتا ہے تو وہ بھی تعلیم تلقین اس سطح پہ جڑا ہوتا ہے، فہم کی سطح پہ نہیں جڑا ہوتا۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ میں نے بتایا وہ مختلف فکری سانچوں کے ذریعے سے متعلق ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں توحش بھی ہوتا ہے، پھر ان کے ہاں ایک بوجھ اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ اگر انہیں کسی خالف یا مختلف تعبیر کا بھی سامنا ہے تو پھر انہیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور ایک کوشش انہیں بھی کرنی ہے کہ وہ اس تعبیر کے بارے میں کوئی موقف طے کریں، کوئی استدلال کریں، کوئی اس کی تردید کریں۔ توحش پیدا ہونے کا تو وہ فطری ہے، اس سے ہمیں متوحش نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اس طرح کی خالص علمی جو ہمارا کام ہے، کوئی بھی علمی کام ہوتا ہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، وہ یہ توحش بھی پیدا کرتا ہے، وہ رد عمل بھی پیدا کرتا ہے، وہ ایک طرح سے مزاحمت بھی پیدا کرتا ہے، کسی بھی دائرے کے اندر ہو، سائنس میں ہو، علم میں ہو، اور باقی جتنے بھی علوم ہیں اس کے اندر ان ہر علم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو یہی سچویشن جو آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے وہاں بھی نظر آئے گی۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل فطری ایک نیچرل عمل ہے جو یہاں بھی ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں جب تنقید ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کی سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو بیان کرنے والے سمجھانے والے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ خاص طور پر ایجوکیشن کی سطح پر تفہیم ان کی کر دی جاتی ہے، تو اس کا آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثلاً آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے جو ایک طریقے سے ہمارے سامنے گزرے ہیں، اس میں جو غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے حوالے سے جو ایک طرح سے رد عمل تھا، اب آپ اس میں کمی دیکھتے ہیں، کمی تبدیلی بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بات اپریشیٹ ہونی شروع ہو گئی، وہاں سے اس کو سمجھنا شروع کر دیا گیا ہے۔ بالکل یہ متوحش ہونے والے لوگوں میں زیادہ تر رجحان دیکھا گیا ہے کہ وہ براہ راست استدلال کو اپریشیٹ کر کے اس کو ریفیوٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ اصل میں طے شدہ نتائج کو حتمی سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادھر چونکہ نتائج فکر مختلف ہیں تو وہ اس تفریق کو لے کے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جب ان سے استدلال پر بات کی جائے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ ریفیوٹ کرنا تو درکنار، وہ اس کو اپریشیٹ کرنے کی بھی پوزیشن میں عام طور پہ نہیں پائے جاتے۔ برڈن آف پروف یا اپنی بات سمجھانے کی ذمہ داری یہ اصلاً نئی بات کہنے والے پر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہا، بہت خوب۔ اس میں نا ہمیں شکوہ کرنا نہیں بنتا، یعنی جس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اب وہ عام طور پر لوگوں پر الزام یا تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، استدلال کو اہمیت نہیں دیتے، غور نہیں کرنا چاہتے۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں، علمی طور پر ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کو اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں جو روایت میں ایک حساسیت ہوتی ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ رد عمل یا یہ لوگوں کا رویہ یہ نیچرل ہے، تو انہیں مورد الزام یا المورد الزام ٹھہرانے کے بجائے برڈن نئی بات کہنے والوں پر ہے، وہ اپنی تفہیم کریں، وہ اپنا استدلال لے کے آئیں، وہ اشکالات کا جواب زیادہ دیں، قوت سے، زیادہ سالڈ اور کنکریٹ طریقے سے وہ اگر مطمئن کر لیں اور قائل کر لیں تو بہت اچھا ہے، نئی بات قبول کی جائے۔ تو یہ حساسیت میرے خیال میں ہونی چاہیے دین کے معاملے میں۔ فکر غامدی کے ہاں حدیث کا انکار نہیں کیا جاتا بلکہ اسے قرآن و سنت کے تابع رکھا جاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تفہیم کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا عملی اطلاق کن صورتوں میں اور کیسے ہوتا ہے،
اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ اور دوسرا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حدیث کا دائرہ کار یا اس کی حیثیت یا اس کی اہمیت وسیع ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، یا معترضین کے بقول اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ لوگ بالعموم اعتراض کرتے ہیں؟ یہ اصول کا بیان تو درست ہے۔ فراہی اسکول آف تھاٹ میں حدیث جو ہے وہ قرآن کے تحت اور اس کے تابع رکھ کر سمجھی جاتی ہے۔ اب اس کا اطلاق جو ہے وہ حدیث میں جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی موضوعات ہیں، ان سب پر ہی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر مولانا فرائی کے یہاں آپ کو یہ لگے گا، دکھائی دے گا، کیونکہ ان کا موضوع قرآن ہے نا۔ مولانا اصلاحی نے بھی بنیادی طور پر تفسیر قرآن پر کام کیا، تو ان کے یہاں یہ نمایاں پہلو ہوتا ہے کہ حدیثوں میں اگر قرآن کی کچھ آیات کے بارے میں کوئی چیز آئی ہے تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ہم ان سے کس دائرے میں استفادہ کریں یا کن شرائط کے ساتھ استفادہ کریں۔ تو قرآن کی تفسیر سے متعلق اگر احادیث ہیں یا مثلاً شان نزول کی روایات ہیں تو وہاں پر بھی اصول اپلائی ہوگا۔ پھر مولانا فراہی سے ہی یہ بحث ہمیں شروع ہوتی دکھائی دیتی ہے، جس کو غامدی صاحب نے باقاعدہ منقع کر کے پیش کیا ہے کہ قرآن میں جو شریعت کے احکام ہیں ان سے متعلق اگر کچھ تفصیلات احادیث میں آئی ہیں اور وہ بظاہر قرآن سے متجاوز کم یا زیادہ لگ رہی ہیں، تو ان کی تفہیم کا ہمارے پاس منہج کیا ہونا چاہیے؟ تو کیا حدیث قرآن کی تخصیص کر سکتی ہے یا اس کے حکم میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے یا اس کو منسوخ کر سکتی ہے؟ تو اس دائرے میں بھی ہے۔ پھر یہ کہ ایمانیات سے متعلق احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ تو ابھی غامدی صاحب کی وہ آ گئی علم النبی چھپ کے، تو اس میں انہوں نے ایمانیات سے متعلق بعض مباحث پر بھی اسی طرح قرآن کی روشنی میں اطلاق کیا ہے، اور بہت سی احادیث، بہت سی روایات کی تفہیم قرآن کی روشنی میں کر کے بتایا کہ ان پیرامیٹرز میں ہم سمجھ سکتے ہیں حدیث کو۔ اگر اس سے مختلف سمجھیں گے تو پھر قرآن کی بتائی ہوئی بات اس پر صد آئے گی۔ اصول تو ایک ہے لیکن اس کا اطلاق تو ہر جگہ ہی ہوگا۔ جہاں قرآن میں رہنمائی موجود ہے کسی معاملے سے متعلق، اس پر اگر احادیث میں کوئی چیز نقل ہو کے ہمارے پاس آئی ہے تو وہ یقیناً اس معیار پہ پرکھی جائے گی اور اس دائرے میں ہی قبول کی جائے گی۔ اطلاق تو ہر جگہ ہی ہوگا۔ جی منظور صاحب، حدیث کو قرآن کے سنت کے تابع لانے سے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے یا اس کے برعکس ہے معاملہ کہ وہ بالکل اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ جاتی ہے؟ اصل میں یہ جو تنقید ہمارے ہاں کی جاتی ہے، جس کے لیے لفظ استخفاف عام طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جی مدرسہ فراہی جو ہے وہ حدیث کا استخفاف کرتا ہے یا اس کی جو منزلت ہے، اس کی قدر ہے، اس میں مقابلتاً قرآن مجید کے مقابلے میں یا سنت کے مقابلے میں کمی کرتا ہے، یہ عام طور پر تنقید کی جاتی ہے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ اصل میں جو نقطہ ہے اس کو صحیح طریقے سے اصل میں انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا۔ اصل میں جو غامدی صاحب بات کرتے ہیں یا مدرسہ فراہی بات کرتا ہے وہ نوعیت کے فرق کی بات کرتا ہے۔ یہ اصل میں نوعیت کا فرق ہے۔ نوعیت کا فرق کیسے ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز اطلاق کی نوعیت کی ہے، اگر کوئی چیز شرع و فرع کی نوعیت کی ہے، اگر کوئی چیز اسی طرح الحاق کی نوعیت کی ہے، یا اس کو ہم کسی نہ کسی پہلے سے موجود قانون سے یا پہلے سے موجود نصوص کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو تابع چیز ہے اس کو تابع ہی کہا جائے گا، اس کو تحت ہی کہا جائے گا، اس کو متعلق ہی کہا جائے گا، اس کو شرع و فرع یا تفہیم و تبیین ہی کہا جائے گا۔ وہ سارے کا سارا کانٹینٹ غامدی صاحب کے نزدیک اصل میں اسی جگہ پر آتا ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ محض ایک نظریہ ہے، بلکہ جیسا کہ عمار صاحب نے بتایا علم النبی کو آپ دیکھیے، اسی طرح آپ میزان دیکھیے، میزان میں کم و بیش وہ تمام احادیث جو میٹر کرتی ہیں مذہب کے اندر، دین کے اندر، ان کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور 1100-1200 کے قریب غالباً احادیث ہیں جو انہوں نے وہاں ڈسکس کی ہیں۔ وہ ساری کی ساری احادیث اصل میں قرآن مجید کو یا سنت کو بیان کر رہی ہیں، اس کو واضح کر رہی ہیں، اس کا کسی نہ کسی پہلو سے اطلاق کر رہی ہیں۔ تو جب واقعہ یہ ہے، جب نوعیت یہ ہے، تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ شرع ہے، وہ فرع ہے، وہ تفہیم ہے، وہ تبیین ہے، یا وہ الحاق و انطباق ہے۔ اچھا، اس سے ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حدیث کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کے کچھ نتائج نکلے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب مدرسہ فراہی کے ہاں یا بالخصوص غامدی صاحب کے ہاں کسی حدیث کو اس لیے محل نظر قرار دے کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے
کہ اس کی اصل قرآن میں سنت میں نہیں مل رہی، وہ کسی اصل پر مبنی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف انہی روایات کو بنیاد بنا کر ان سے استشہاد یا استدلال کر کے بہت سے نتائج مرتب کر لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر تو یہ کہنے پر وہ لوگ حق بجانب ہے نا کہ ان کے ان کی بکس میں تو انکار ہو گیا۔ اس کو آپ دونوں کیسے دیکھتے ہیں؟ باری باری تھوڑا تھوڑا تبصرہ کر دیں اس کے۔ جو حدیث کو لینے کا فریم ورک ہے روایت میں، تو روایت میں بھی اختلافات ہیں، بڑے اہم اختلافات۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری حدیثوں کو سارے ہی محدثین یا سارے مکاتب فکر یکساں لیتے ہیں، وہ ان کے ہاں بھی بحث ہوتی رہتی ہے، یہ حدیث ان کے ہاں قابل قبول ہیں، ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، محدثین کے ہاں بھی بحث ہوتی رہتی ہے۔ تو بعض چیزوں میں، جزوی چیزوں میں اگر آپ اختلاف کریں تو وہ اہل علم جو روایتی مکاتب سے متعلق ہے وہ جزوی طور پر ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ مثال کے طور پر کسی ایک خاص موضوع کو یا اس سے متعلق احادیث کو جو ساری روایت میں مانی گئی ہیں ان پر سوال اٹھائیں، جیسے نزول مسیح کی روایات ہیں یا اس طرح کے بعض دوسرے موضوعات ہیں، تو اس فریم ورک میں اس پر یہ سوال پیدا ہونا یہ بنتا ہے۔ تو یہاں میرے خیال میں جو ایک اختلاف ہے واقعی، یعنی ایک اصولی اختلاف سمجھ کر اور اس طور پہ اگر بیان کیا جائے یا اس کو پیش کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا واقعی غامدی صاحب نے کچھ روایات کو سائڈ پر کیا ہے یا ان کا انکار کیا ہے یا ان کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے؟ تو میرے علم کی حد تک یا میرے محدود فہم ہے اس کی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں، مزید بھی ان کے اندر مثالیں ایڈ کر لیجئے، یا جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے پہلو سے بھی دیکھ لیجئے۔ مثلا نزول مسیح کی روایات ہیں، اسراء و معراج کے حوالے سے روایات ہیں، اسی طرح داڑھی کے مسئلے کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے رجم کی روایات ہیں۔ ان میں سے کون سی روایتیں ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جن کو غامدی صاحب نے رد کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ کوئی نہیں۔ انہوں نے تفہیم کی ہے، ان کی وضاحت کی ہے، ان کو ریلیٹ کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مثال کے طور پر اگر ایک روایت کی ایک محدث یا ایک مفسر جو ہے یا ایک شارح ایک تعویل کرتا ہے یا ایک شرح کرتا ہے، ایک وضاحت کرتا ہے، دوسرا جو حدیث کا شارح ہے وہ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہے، اس کو دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے، تو کیا اس کو انحراف کہہ دیا جائے گا، اختلاف کہہ دیا جائے گا، رد کرنا کہہ دیا جائے گا؟ تو غامدی صاحب تو صحیح کے ساتھ ساتھ حسن کے درجے کی روایات بھی قبول کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو بھی ان کا قرآن مجید کے ساتھ یا سنت کے ساتھ ریلیشن شپ بنتا ہے یا عقل عامہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنتا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، یا دین فطرت کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے خیالات یا اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اپنی حقیقت کے ہی لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ یعنی حقیقتاً بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے نہ صرف روایتوں کو قبول کیا ہے بلکہ ان کی جو وہ جسٹیفیکیشن کی ہے جو ان کے موقف سے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جسٹیفیکیشن کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی وہ وضاحت کی ہے جو اس کو اصل میں دین کے اندر کھڑا کر دیتی۔ لیکن پھر بھی ہمیں ایک تفریق تو کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ نے جتنی بھی وضاحت کی یہ ایک اکیڈیمک اپروچ ہے، ایک علمی ذہن ہی اس کو اپریشیٹ کرے گا اور اس سے اختلاف یا اتفاق کرے گا۔ عام آدمی یہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آج آپ بتا رہے ہیں کہ ان اعتراضات یا ان چیزوں کی وجہ سے یہ روایت اس کی اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے، لیکن اس سے پہلے پوری روایت میں علماء کھڑے ہیں، ان کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آئی؟ تو ان کے نزدیک یہ چیز عقلاً تھوڑی سی محال ہے کہ ایک طرف ایک صاحب علم ہے، دوسری طرف سینکڑوں ہیں، تو وہ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ پھر ہم تو یہی سمجھیں گے کہ انکار ہی ہے۔ نہیں، پھر اس کا اطلاق قرآن مجید پر بھی کرنا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید کی مختلف آیات کی تفاسیر جو ہیں وہ مختلف مفسرین مختلف کرتے ہیں، یعنی ان میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور ایک مفسر جو ہے دوسرے سے شدید طور پر اس کے نتائج کے حوالے سے بھی، اطلاقات کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر قرآن مجید کی آیات میں، قرآن مجید کی احکام میں، اس کی تعویل تشریح کے پہلو سے قرآن مجید میں ہم
زیر بحث لے آتے ہیں اور ان اختلافات کو، ان تفسیری اختلافات کو قبول کرتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہوئے ایک ہی دھارے کے اندر رکھتے ہیں، تو ان تفہیم کے جو اختلافات ہیں ان کو حدیث کے دائرے میں کیوں نہیں قبول کیا جا سکتا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ محض علمی نظری یا اس کی تعویل کے تفسیر کے شرح کے اختلافات ہیں۔ حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے میرے علم کی حد تک کہ جس کو غامدی صاحب نے رد کیا ہو۔ یعنی کہ ایک عام آدمی کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو تفہیم کے دائرے میں رہ کر دیکھا جائے، انکار اقرار کی بحث نہ چھڑی جائے۔ یہ دو سطحوں کا جو فرق جو شاہ صاحب نے کیا نا وہ تو صحیح ہے، اور وہ رہنا چاہیے۔ عام آدمی کا مسئلہ یا اس کی سطح اور ہوتی ہے، اس کے لیے تو یہ مسئلہ رہے گا، آپ روایت کا انکار کریں یا روایت پر مبنی جو ایک تصور ہے مسلمہ آپ اس کا انکار کریں، عام آدمی کے لیے دونوں صورتوں میں وہ ایک مسئلہ بنے گا۔ صحیح۔ لیکن آپ گفتگو علمی دائرہ اہل علم سے کر سکتے ہیں۔ تو اہل علم کی سطح پر یہ ٹھیک ہے، جیسے شاہ صاحب نے بیان کیا کہ بعض ایسے موضوعات جن پر اب خاص طور پہ غامدی صاحب نے کام کر کے علم النبی میں جن موضوعات پر وہ کسی وقت یا کسی زمانے میں ان کی تفہیم تبیین کو موضوع نہیں بناتے تھے، صرف یہ ایک اصولی پوزیشن بیان کرتے تھے کہ جس شکل میں یہ ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، تو اس وقت وہ زیادہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ روایتیں ہیں تو حدیث کی روایت میں مانی گئی ہیں، ان کی تعداد بھی کافی ہے، محدثین کی ایک پوری روایت ایک طرح سے متفق ہے کہ ان کی صحت ثابت ہے، تو ان کے بارے میں جب آپ ایک اصولی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، مطلب ایک زمانے میں نا قرات کے اختلافات کے بارے میں یا نزول مسیح کی روایات کے بارے میں غامدی صاحب بس ایک اصولی موقف بیان کر دیتے تھے، تو اس وقت یہ زیادہ بڑا ایک اشکال بن جاتا تھا۔ تو اب ٹھیک ہے، اب وہ جو اصولی نقطہ نظر کے اختلاف ہے وہ اس سے کافی کم ہو جاتا ہے کہ اب وہ ان روایتوں کی جو تفہیم کرتے ہیں یا ان کو جس طرح تشریح کرتے ہیں تو اس سے ان روایتوں کو رد کرنا یا محدثین کا جو ان کی صحت پر ایک اتفاق ہے اس سے کوئی بنیادی اختلاف اس طرح لازم نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، یہ اس نوعیت کی بات پھر رہ جاتی ہے، تو اختلاف کی شدت کافی کم ہو جاتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ مدرسہ فراہی کے ہاں یا غامدی صاحب کے ہاں حدیث اور سنت دو مختلف چیزیں ہیں، ان کے دائرہ کار ہی دونوں کے الگ الگ ہیں، جبکہ روایتی مذہبی ذہن ان دونوں کو ہم مانا مانتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے تو عبادات، قانون، معاشرت، بالخصوص دین کی سیاسی تعبیر، ان چیزوں پر، ان نتائج پر جہاں پر نتائج مرتب ہیں، فرق کو ملحوظ رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس کو نظر انداز کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت اہم چیزیں ہیں چاروں۔ ایک تو یہ جو آپ شروع میں آپ نے بات کی نا، میرے خیال میں وہ صحیح درست نہیں ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق جو ہے وہ غامدی صاحب کرتے ہیں اور روایت میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو روایت میں جو بھی ہے۔ جس طرح انہوں نے اس کی نوعیت بیان کی ہے، آپ اصطلاحات سے اگر صرف نظر کر لیں تو جو انہوں نے نوعیت اس کی بیان کی ہے وہ تو ایک تاریخی حقیقت بھی ہے اور وہ مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں قرآن کے علاوہ ان کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ تواتر سے آئی ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جاری کیا ہے، ان کی تعلیم کا، اشاعت کا اہتمام کیا، عملاً جاری کی ہے، ان کو پہنچایا ہے، ان کا ابلاغ کیا ہے، اگر کلمات ہیں تو وہ سکھائے ہیں، تو یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو نہ اس طرح تواتر سے منقول ہے اور نہ ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ جاری کیا ہو یا لوگوں کو اہتمام سے سکھایا ہو۔ مختلف موقعوں پر آپ نے یا تو کوئی عمل خود کیا، صحابہ نے دیکھ کے اس کو روایت کر دیا، یا کسی صحابی کو انفراداً کوئی چیز سجیسٹ کر دی، کوئی بات بتا دی، سوال پوچھا جواب دے دیا، وہ صحابی نے آگے اس کو روایت کر دیا، تو اس طریقے سے ہم تک پہنچی، اور وہ بھی اس نے اپنی ثوابدید پر کیا ہے، اپنی صحابہ آپ نے اس کو پابند بھی نہیں کیا تھا کہ یہ تو تمہیں آگے پہنچانی ہے۔ یہ نوعیت کے فرق تو بالکل واضح ہے
اور اہل علم میں پوری روایت میں یہ فرق اس کی کوئی نفی نہیں کرتا. ہاں، اب اس فرق کو اب آپ جب آپ علمی طور پر بیان کریں تو کیا اسلوب اختیار کریں، اصطلاح کیا استعمال کریں، یہ فرق ہو سکتا ہے. تو مثال کے طور پر فقہا جو ہیں وہ فرق کریں گے. وہ متواتر جو ذخیرہ ہے اس کو سنہ کی تعبیر سے، اور جو احاد اس طرح اس کو اخبار احاد سے تعبیر کریں گے. منظور صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے اسی سوال کا ایک دوسرا پہلو یا اس میں تھوڑا سا ایڈیشن میں کرنا چاہوں گا، ان کا تبصرہ رہتے پھر دونوں پر آپ یکمشت کر دیجیے گا. تو یہ آپ نے کہا کہ روایت میں ایسا نہیں رہا کہ سنت اور حدیث کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا ہو. بالکل ایسا ہوگا، آپ سے نہیں، ذرا تعبیر درست کر لینا کہ متواتر جو ذخیرہ ہے دین کا جو جاری کیا گیا اس میں، اور جو انفراداً چیزیں نقل، اس فرق کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کے لیے تعبیر آپ یہ استعمال کریں کہ ہم سنت اس کے لیے بولیں گے اور حدیث اس کے لیے بولیں گے، وہ اتنے اصرار کے ساتھ یا اتنے اہتمام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب نے ایک اصولی موقف کے طور پر پہلی دفعہ بیان کیا ہے. لیکن یہ فرق بھی واضح ہے، اور ان کے لیے اہل علم کے ہاں مختلف اسکولز آف تھاٹ کے ہاں آپ کو یہ الگ الگ اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. السنہ، خبر واحد. امام شافعی کچھ اور اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں، علم العامہ، علم الخاصہ، نقل العامہ، نقل الخاصہ. تو یہ چیزیں تو اس میں بہت بنیادی فرق نہیں ہے میرے خیال میں. چلے پھر میں دوسرا پہلو سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے شاید تھوڑی وہ تشنگی جو میرے ذہن میں ہے وہ دور ہو جائے. کہ آج جب ہم مدرسہ فراہی پر یا غامدی صاحب پر تنقیدات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ، اب ہم نام نہیں لیں گے شخصیات کا، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ہے، جب وہ تنقیدات لکھتے ہیں تو وہ یہ بات صراحت سے کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق جو غامدی صاحب نے کیا ہے یہ بالکل نیا کام کیا ہے. اصل میں جو حدیث ہے وہ اسی سنت کی ہی ڈاکومنٹیشن ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری کی ہوئی چیزیں ایک حصہ عملی تواتر کے ذریعے سے منتقل ہو گیا، دوسری چیزیں جو لوگوں نے اپنی صحابدید پر اخبار احاد کی شکل میں کی، وہ طبقہ یہ کہتا ہے، وہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ادھر والی چیز ہے نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ اسی کی ڈاکومنٹیشن ہے. یہاں پر جو چیز نہیں ہے وہ پھر ہے ہی نہیں. اور اس سے ایک چیز مستقل بذات ثابت ہوتی ہے، یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. غامدی صاحب کے جو اردو لکھنے پڑھنے والے ناقدین ہیں جنہوں نے اردو میں کتابیں لکھی ہیں بر صغیر کے یا پاکستان کے، بڑے بڑے ناقدین میں جو پہلے 2-3 نام ہیں، ان تینوں کی بکس کو میں نے بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے، تنقید کی ہے. وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ سنت اور حدیث میں اس طرح فرق کرنا یہ غامدی صاحب کی ایجاد کردہ بدعت ہے. اس کو اب آپ، یہ پورا ہو گیا سوال، اب آپ دونوں باری باری اس کے اوپر ڈالیں. پھر یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، امت پوری کے لیے وہی بات ہے جو آپ نے پہلے کہی تھی، یہ تفریق کریں گے اب ہم. آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی نہیں، یہ تنقید تو میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ یہ تنقید جس تصور پہ مبنی ہے وہ خود بدعت ہے ہماری علمی روایت کے لحاظ سے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سنت ہے اس کا بھی ریکارڈ یا اس کی تفصیلات اب اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو اس کا ایک بڑا بنیادی ماخذ حدیث کی کتابیں. جی بالکل ٹھیک، اس پہلو سے دیکھیں تو ٹھیک، اس پہلو سے ٹھیک. لیکن یہ کہ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارا کے سارا سنت ہے، وہ تو اس وقت پہ آپ اگر اہل حدیث اور حنفی علماء میں گفتگو کروا لیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ سارا سنت نہیں ہے. دیکھیے تو اس لیے یہ سطحی میرے خیال میں اعتراض ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سنت ہے اس کو اگر ہم جاننا چاہیں تو آج ظاہر ہم عمل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ماضی میں جا کے اس کی تفصیلات دیکھنا چاہیں یا اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو اس کا ایک بڑا ماخذ، واحد ماخذ نہیں، ایک بڑا ماخذ وہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن اور بھی مصادر ہیں. تو اس لیے یہ تنقید تو میرے خیال میں نہیں منظور صاحب، اتنی اسی وزنی پر نہیں آپ ہے. تھوڑی سی روشنی ڈالیے.
میں اصل میں اس کو ایسے عرض کروں گا کہ کیا جو حدیث اور سنت کے حوالے سے جو فرق کیا جاتا ہے یا غامدی صاحب کے ریفرنس سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، مدرسہ افراحی کے ریفرنس سے، یا علماء اس کو تنقیدی پہلو سے اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ فرق زیادہ تر فوکسڈ ہو جاتا ہے اخبار احاد اور اجماع و تواتر کے فرق سے، کہ اصل میں اجماع و تواتر سے جو چیز آئے گی وہ سنت ہوگی، اور خبر واحد سے جو چیز آئے گی وہ اصل میں حدیث ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو فرق کر لیا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ غامدی صاحب خصوصاً جو فوکس کرتے ہیں وہ اصل میں اس کی نوعیت پر فوکس کرتے ہیں، اس کے چینل پر نہیں، اس کے ملنے کے طریقے پر نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یا نوعیت پر فوکس کرتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک میں سنت میں مستقل بذات دین بیان ہوا ہے اور دوسرے میں اس کی شرح و فرع ہے، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان دونوں میں اس پہلو سے فرق پایا جاتا ہے۔ مستقل بذات چیز الگ ہوتی ہے۔ مستقل بذات چیز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے، میں اس کو جان نہیں سکتا۔ جبکہ شرح و فرع کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مستقل بذات حکم موجود ہے تو میں اس کی شرح بھی کر سکتا ہوں، اس کا مفہوم بھی اخذ کر سکتا ہوں، اس کا اطلاق بھی کر سکتا ہوں۔ تو اصل میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ بنیادی نقطہ یہ ہے۔ اب یہ اس کا آگے لازمی نتیجہ ہے کہ جو مستقل بذات نوعیت کی چیز ہے وہ ہم تک پہنچنی کیسے چاہیے؟ کیا وہ خبر واحد تک منحصر رہنی چاہیے، یا اس کے ذریعے سے آنی چاہیے، یا اس کے ذریعے سے آئے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور مستقل بذات نوعیت کی چیز، تو غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ مستقل بذات نوعیت کی چیز اگر ہم اس کا انحصار خبر واحد پر کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصل میں گویا کہ ہم یہ تسلیم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی ذمہ داری تھی دین کو پہنچانے کی، مستقل بذات دین کو پہنچانے کی، اس دین کو پہنچانے کی جس کو میں اپنے طور پر نہیں جان سکتا تھا، اس ذمہ داری کو معاذ اللہ آپ نے اس میں آپ سے کمی ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی بات کو دائرہ امکان میں لایا بھی نہیں جا سکتا۔ جب یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے سے یا اخبار احاد کے ذریعے سے جو کچھ بھی دین ملے گا وہ ہوگا ہی شرح و فرع کی نوعیت کا، وہ مستقل بذات نوعیت کا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، پھر محض یہاں پر بات نہیں مکمل ہوتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ایک تصور ہے یا ایک خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تصور اور خیال نہیں ہے، بلکہ غامدی صاحب کے موقف کے مطابق انہوں نے ان تمام روایات کو، ان تمام احادیث کو جو خبر واحد کے طریقے سے ہم تک پہنچتی ہیں، ان کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ان میں مستقل بذات دین بیان ہی نہیں ہوا، وہ سارے کا سارا اجماع و تواتر سے پہنچا ہوا ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا شرح و فرع ہے، تفہیم و تبیین ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے جس کو ہم اسوہ حسنہ سے اب انہوں نے روایات کا کانٹینٹ کا انالیسس کر کے یہ بتا دیا کہ یہ ان کی نوعیت ہی شرح کی ہے، فرع کی ہے، وضاحت کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن نتائج کو ہم اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے تھے، وہ انسانی کام تھا، وہ روایت ہو سکتا ہے، تو اب جو پوری وہ منظر بدل جاتا ہے، کیا اس ایک واحد فرق سے کہ آپ تفریق کر لیں کہ شریعت کو من جانب اللہ اور فقہ کو انسانی کاوش سمجھنے سے محض اتنے فرق سے اتنے بڑے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو زیادہ پریسائزلی غامدی صاحب نے کام کیا ہے، متعین کر کے بتا دیا ہے کہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن میں اور سنت میں وہ یہ ہے، اور ان کے کچھ فروع یا ان کی کچھ تفصیلات احادیث میں آئی ہیں، وہ اگر نہ بھی آتی تو شریعت اور دین جو اللہ نے دیا وہ مکمل تھا، لیکن کچھ اس اطلاقات اور فروع اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی ہم تک آ گئی ہیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں ان سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو ہم اجتہاد سے، استنباط سے ان کا کوئی ایک طریقہ ہم نکال لیتے ان پہ عمل کرنے کا یا اس اطلاق کو طے کرنے کا، اور وہ ہماری کوشش ہوتی، انسانی کوشش ہوتی۔ تو یہ فرق میرے خیال میں درست بھی ہے، اہم بھی ہے، اور اس کا جو نتیجہ آپ نے بتایا وہ بھی یقیناً مرتب ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرے خیال میں یہ واضح ہونا چاہیے
جب آپ کہتے ہیں نا کہ شریعت اللہ کی طرف سے اور فقہ انسانی کاوش ہے، فقہا نے جو کام کیا وہ انسانی کاوش ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ غامدی صاحب کی مراد بھی نہیں ہے، اور یہ علمی موقف بھی نہیں ہے کہ وہ فقہا نے کوئی دین سازی کر کے اپنے پاس سے نہیں بالکل، یہ جو سوچے گا وہ تو غلطی کرے گا، وہ زیادتی کرے گا۔ اس کا مطلب کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہا نے، اور بعض جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو غامدی صاحب کے فکر سے بہت سے متاثرین جو اس طرح بہت گہرائی سے چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کا یہ تاثر بن بھی جاتا ہے کہ شاید فقہا نے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں اتاری، تو فقہا نے اپنی طرف سے اختیار استعمال کر کے وہ دین میں شامل، دین سازی کر دی ہے۔ ایک تو یہ اصول، یہ فرق واضح ہونا ضروری ہے کہ وہ فقہ کو دین سازی نہیں شمار کیا جاتا، فہمی کے نام پر وہ وہی عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ پیغمبر کا استنباط ہے، وہ پیغمبر کا اطلاق ہے، پیغمبر کا فہم ہے، ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ نوعیت کام کی وہی ہے جو بعد میں فقہا نے ان سوالات کے حوالے سے کیا جن میں ہمیں کوئی تصریح نہیں ملتی، اور یہی کرنا چاہیے، آج بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ فرق ضرور قائم ہوتا ہے کہ جب ہم یہ اصولی نوعیت واضح کر دیتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی فقہا نے کیا ہے وہ اس درجے میں حجت یا واجب الاتباع نہیں ہو سکتا جیسے شریعت ہے، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاقات جو صحت کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوں، جیسے وہ حجت ہے۔ تو ان سے ہم اختلاف، تو حاصل اس کا یہ نکلے گا کہ ہم فقہا کے اجتہادات سے، ان کے اطلاقات سے، ان کے استنباطات سے، چاہے وہ متفق علیہ ہوں، ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اختلاف کی بنیاد موجود ہے۔ عمار صاحب نے بالکل ٹھیک جو موقف بیان کیا ہے اصولی لحاظ سے بالکل درست ہے۔ میں اس کو صرف مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کی بات کو ہم بھی سمجھ لیں اور تفہیم اس کی ہو جائے۔ مثلاً قرآن مجید نے، یعنی شریعت، اور پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت اور فقہ میں فرق کیا ہے، یعنی وہ فرق اپنی حقیقت میں اگر سمجھا جائے گا تو تبھی اس کو ایک طریقے سے جانا جائے گا، اس کے بارے میں صحیح فہم حاصل کیا جا سکے گا۔ تو قرآن مجید میں مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں میتہ کی حرمت کا حکم ہے، یعنی مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ حکم جو ہے یہ شریعت کا بیان ہے، یہ اصل میں قرآن مجید نے ایک طرح سے حکم دے دیا کہ جو مردار ہے وہ اصل میں دین میں حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ اب مردار کا اطلاق ہونا ہے کہ اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوگا کہ مردار، مثلا انعام کی نوعیت کے جانوروں میں سے کس کو مردار کہا جائے گا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ اطلاقات خود قرآن مجید نے کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی سینگ لگنے سے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ مردار ہی کی کیٹیگری میں ہوگا۔ اسی طرح مثلا کوئی درندہ چیر پھاڑ کر لیتا ہے کسی جانور کو، اس کے نتیجے میں وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی مردار ہی کی کیٹیگری میں ہوگا۔ اسی طرح اوپر سے گرنے سے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ بھی مردار ہی کی کیٹیگری میں ہوگا۔ تو یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم فقہ کہیں گے، لیکن ہم یہ قرآن کی فقہ ہوگی، اس کو ہم فقہ القرآن کہیں گے۔ آگے بڑھیے تو دیکھیے کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار ہی کے ذیل میں ٹڈی کو اور مچھلی کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ حلال ہیں تو میتان ہی لیکن یہ حلال ہیں۔ اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ عرف و عادت کے لحاظ سے جو میتہ کا یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ ایک طرح سے ٹڈی بھی مری ہوئی ہوتی ہے اور مچھلی بھی مری ہوئی ہوتی ہے، لیکن عرف عام کے لحاظ سے ان کو میتہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ قرآن کے حکم میں، وہ قرآن کا جو شرعی حکم ہے اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام کیا ہوگا؟ یہ اصل میں اسی کا ایک منفی پہلو سے یا سلبی پہلو سے اطلاق ہو گیا اسی حکم کا، اس کو ہم فقہ النبی کہیں گے۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے حوالے سے اگر آپ سے اگر پوچھیں کہ مثلا اگر کوئی جانور کرنٹ لگنے سے مر جاتا ہے، اس کا ذکر نہ فقہ النبی میں ہے نہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح مثلا زہریلا چارہ کھانے سے کوئی جانور مر جاتا ہے، ڈوب کر مر جاتا ہے، کوئی اور صورت پیش آ جاتی ہے، تو اس میں جو جانور مرتا ہے کیا وہ مردار ہوگا یا نہیں؟ تو جو آپ کام کریں گے اس کا جواب دیں گے وہ فقہ ہوگا، وہ اصل میں شریعت کے اسی حکم کی تشریح ہوگی، اسی حکم کی وضاحت ہوگی، تو یہ علماء کی فقہ ہوگی۔
ظاہر ہے کہ جو فقہ النبی ہے یا فقہ القرآن ہے اس کا مرتبہ ہر لحاظ سے برتر ہوگا، بلند ہوگا. وہ جب آ جائے گی تو ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے. لیکن علماء کی فقہ جب آ جائے گی تو اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ انسانی کام ہے. تو شریعت اور فقہ کا یہ جو فرق ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے. یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اس میں کوئی فقہ کو نہ رد کیا جا رہا ہے نہ اس کی تردید کی جا رہی ہے، بلکہ اس میں اور شریعت میں جو تفریق ہے، جو فرق ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اس پہ یہ بھی شامل کر لیں کہ ایسا نہیں کہ اس سے فقہ کی ضرورت، جب ہم فرق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی صورت میں دین مکمل ہے تو اب فقہ کی ضرورت نہیں ہے. فقہ کی ضرورت تو رہے گی. بہت سے وہ فرض کر لیں آپ سارا جو فقہی ذخیرہ ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف بھی رکھ دیں تو آپ کو نئی فقہ ایک نہیں بنانی پڑے گی، بنانی پڑے گی. وہ ہم ہر روز بنا رہے ہوتے کیونکہ ہیں. اطلاق اس کے بغیر ہوگا نہیں. جی، لیکن یہ جو درجے کا فرق ہے نا اور حیثیت کا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اصل میں اسی سے آپ کے پاس شریعت میں جو اللہ نے وسعتیں رکھی ہیں اور اس کو اللہ نے دانستہ محدود رکھ کے ایک بڑے دائرے کو چھوڑ دیا ہے کہ لوگ اجتہاد کریں، اپنے فہم تفقع کے کا ہی مطابق دائرہ ہے. عمل کریں اور تفقع کا استعمال کریں. وہ باقی تب رہتی ہے. یہ جو ہمارے بعض خاص طور پہ جو فقہی سکولز آف تھاٹ ہیں، جن کے یہاں تقلید کا بہت بڑی اہمیت ہے، ان کے یہاں آپ کو تصور کم و بیش اس طرح کا ملتا ہے کہ اصل میں شریعت کی صورت میں تو اللہ نے ایک بیج ڈالا تھا اور وہ بیج پھر آگے چل کے مکمل ہوا ہے فقہ میں. تو اس لحاظ سے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے اور اب اس میں چیزیں مکمل ہو گئی ہیں. تو جو چیزیں وہاں طے ہو گئی ہیں اب آپ ان کو کویسچن نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو ایک اہل علم کے ہاں نہیں، لیکن جو ایک خاص طبقہ سطح ہوتی ہے نا، اس کے ہاں آپ کو اس طرح کا تصور بھی ملتا ہے. تو اس کی نفی یا اس کی وضاحت بہت اہم ہے. وہ بیج تو ہے، وہ پھوٹی فقہ تو وہیں سے ہے، لیکن اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھوری چیز دے دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو مکمل کر لینا، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر وہ بائنڈنگ ہو جائے گی. نہیں، بائنڈنگ وہ اتنی ہی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے خود یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتا دی ہے. باقی ہم اجتہاد اور فقہ کرتے رہیں گے. جی، اس نشست کا تو ابھی فی الحال وقت تمام ہو رہا ہے، تو کچھ سوال ابھی باقی ہیں، تو ان کو لے کے ہم دوبارہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.